كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسله ولم يصل عليه. رواہ الجماعہ۔ یہ غزوہ احد کے متعلق کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ احد کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ غزوہ احد جو ہجرت کے تیسرے سال ہوئی تھی، اور جس کا خلاصہ غالباً پیش کر چکے ہیں، اس سے قبل ہم نے بتایا ہے۔ تقریباً جنگ کے خاتمے پر 70 کے قریب صحابہ شہید تھے، بہت بڑی تعداد تھی، جس میں نبی علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور تقریباً جو شہادت سے محفوظ رہے، جن کی جان محفوظ تھی، تو اکثر ان میں سے زخمی تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زخمی تھے اس موقع پر۔ جب شہداء کی لاشیں اکٹھا کی گئیں اور ان کو دفنانے کی باری آئی، تو اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، غالباً یا ضمناً آئی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک قبر میں 2 3 آدمی کو دفناتے تھے۔ قبر اس طرح سے تنگ ہو جاتی تھی، یعنی کھودنے والے اور قبر کا تیار کرنا مشکل ہو گیا تھا، تو مجبوری کی بنا پر ایک قبر میں 2 3 لوگوں کو دفنایا جاتا تھا۔ کفن کی باری آئی تو کفن کی بھی بڑی تنگی تھی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شہداء احد کو ایک کپڑے میں 2 آدمی کو دفناتے تھے، ایک کپڑے میں 2 آدمی کو دفناتے تھے، اور اس کی 2 شکلیں بتائی گئی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو کہا ایک ہی کپڑے کو 2 ٹکڑے کر دیتے، اور 2 ٹکڑے میں سے ایک کے اندر ایک شہید کو دوسرے کو دفنا دیتے۔ لیکن اکثر لوگوں کو خیال ہے کہ نہیں، ایک ہی کپڑے میں دونوں کو ایک ساتھ دفنا کر کے ان کو قبر میں اتار دیا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کو قبر میں اتارنے یا کفن میں پر لٹانے کی باری آتی، تو اللہ لوگوں سے پوچھتے: ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ اللہ اکبر! دیکھو، یہ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے مقام اور ان کی عزت، ان کا مرتبہ، اللہ رسول سب سے پہلے پوچھتے ان دونوں کو جو ایک ساتھ دفنایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ قرآن کون زیادہ پڑھتا تھا؟ اور جب کہتے لوگ کہ یا رسول اللہ یہ قرآن زیادہ یاد رکھتا تھا، یہ زیادہ پڑھتا تھا، تو اس کو مقدم کرتے تھے، اس کو مقدم کرتے۔ یہ
قرآن کی، اہل قرآن کی فضیلت، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، تو نبی علیہ السلام لحد میں کس کو پہلے اتارتے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد رہتا۔ اس سے بہت سارے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ کسی بھی مجلس اور محفل کی بات آئے گی تو وہاں صاحب قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ جو انسان قرآن پڑھاتا ہے، جس کو زیادہ یاد ہے، جو قرآن کا ماہر ہے پڑھنے میں، تفسیر میں، بنسبت غیروں کے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اور یہی ہے اس حدیث کی تشریح، صحیح مسلم کی روایت کہ جس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کتنی قوموں کو اللہ اسی قرآن کے ذریعے عروج دے گا اور کتنوں کو زوال دے گا۔ قرآن سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے والوں کی یہ بڑی اہم فضیلت ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت ہو گئی کہ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر باب بھی قائم کیا کہ بے وقت ضرورت ایک ہی قبر میں کئی مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں۔ اور آج بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے تجربہ بھی کر لیا، کرونا اس وبا اور آفت میں جہاں اموات بڑی کثرت سے ہوئی، وہاں تقریباً یہی انداز اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ مزید آگے کہتے ہیں کہ وَلَمْ يُغَسِّلُوهُ، نبی علیہ السلام نے ان میں سے کسی کو غسل نہیں دیا۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آئی، یہیں سے ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آئی کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسی خون اور اسی اپنے کپڑوں کے ساتھ اس کو دفنا دیا جائے گا۔ تمام مریضوں کو غسل دیا جائے گا، غسل نہیں تو تیمم کیا جائے گا، اور نہیں تو اگر شہید ہے تو اس کو غسل نہیں دیں گے، اس کو اسی خون میں اور خون آلود کپڑے میں کفنا کر کے دفنا دیا جائے گا۔ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دو شہیدوں کو اکٹھا کرتے تھے، دو یعنی کفن میں بھی اور قبر کے اندر بھی، اور دونوں مرد ہوتے تھے۔ اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ مرد اور عورت، کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ عورت اور مرد کو کچھ ایسے بھی حالت پہ جائے ایک قبر میں لٹانا، تب کیا کریں گے؟ اس سلسلے میں حدیث تو خاموش ہے، لیکن امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف میں مشہور صحابی واصلہ ابن الاسقع، واصلہ ابن الاسقع، اگر ان کو صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے کبھی ایسا مسئلہ آیا تو وہ میت کو، مرد اور عورت کو ایک ہی ساتھ قبر میں لٹاتے تھے، اور اس کی شکل یہ کرتے، پہلے مرد کو تھوڑا سا آگے، اور اگر کچھ
گھاس یا لکڑی پر پردہ ڈال دیتے، پھر اس کے بعد عورت کو اسی سے ایسے ہوتا نا یہ کر کے، بالکل ایسے نہیں، ایسے کر دیتے۔ یہ صحابی کے عمل سے ثابت ہے۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیں، جمہور اہل علم کا خیال یہی ہے کہ میں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس میں اس کی مصلحت بھی بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تغسلوہم، ان میں سے کسی کو مرہم پٹی بھی نہیں کرو اور کسی کو غسل بھی نہیں دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوهُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے خون کو نہیں دھلو، غسل نہیں دو، اور جو زخم ہے تلوار اور تیر اور نیزے کے اس کو مرہم پٹی نہیں کرو، اسی حالت میں لٹا دفنا دو، کیونکہ قیامت کے دن ہر زخم سے خون نکلتا ہوا ملے گا۔ شہداء جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کا خون ویسے ہی بہتا ہوگا، اور بڑی طاقت کے ساتھ، اور پھر اس میں خوشبو اتنی ہوگی فَإِنَّهُ تَفُوحُ دَمًا مِسْكًا، جیسے مشک عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اس لیے لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمْ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ، اس کا لون رنگ صرف خون کا ہوتا ہے لیکن خوشبو اس میں مشک عنبر کی آتی ہے، تو اس کو اسی حالت میں دفنا دیا جائے گا۔ اور آگے اس حدیث میں ایک آخری جملہ ہے وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ یعنی نہ غسل دیا گیا اور نہ تو نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شہداء کی نماز جنازہ نہیں ہے، شہداء احد کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی۔ یہاں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اس مسئلے میں اہل علم کا بڑا اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے بہت ساری احادیث اور روایات ایسی آئی ہے کہ شہداء پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ شہداء احد کے متعلق بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی، اور شہداء احد کے علاوہ بھی جو اور جنگوں میں شہید ہوئے ہیں ان کی بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ اسی لیے اہل علم کا اختلاف ہوا۔ اہل علم کی ایک جماعت کہتے ہیں، اس حدیث کے مطابق کہتے ہیں شہداء کی نماز جنازہ نہیں ہے، لیکن اہل علم کی ایک دوسری جماعت جو ہے، دوسری جماعت ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن اکثر لوگوں نے کہا واجب نہیں ہے۔ خود صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کے بعد بھی آپ کا جو آخری سال تھا دنیا سے جانے کا، آخری عمر میں آپ باقاعدہ گئے ہیں، اور 8 سال کے بعد بھی اللہ کے رسول نے شہداء احد کی جنازہ پڑھی۔ آپ دنیا سے، آپ وفات پانے کے پہلے
باقاعدہ مکے سے نکلے ہیں اور آپ احد تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہداء کی جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تغالوا فی الکفن فإنه یسلب سریعا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو لا تغالوا فی الکفن، کفن میں غلو سے کام نہ لو، یعنی حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ فإنه یسلب سریعا، چونکہ میت کی قبر بہت جلدی چھین لی جاتی ہے، یعنی ختم کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ کفن میں تجاوز نہیں کرنا، حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا، غلو نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے۔ اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی انسان اپنے بھائی کو کفن دے تو خوب بہترین سے بہترین کفن دے، یعنی اچھا سے اچھا کفن دے۔ یہ حدیث گزر چکی، اس کا مطلب بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اس حدیث میں غلو سے منع فرمایا، خبردار لا تغالوا فی الکفن، کفن میں غلو نہ کرو۔ اور یہ غلو کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ صحیح احادیث سے نبی کفن جو ثابت ہے وہ کتنا؟ 3۔ کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، اللہ کے رسول کو 3 کپڑوں میں دفنایا گیا، اور اس میں نہ قمیص تھا اور نہ عمامہ۔ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اکثر روایات یہی ہیں، 3 کفن۔ چلو بعض ائمہ میں اگر اختلاف ہے تو انہوں نے ایک اور بڑھا دیا، مثال کے طور پر اب اگر کوئی انسان 3 کی بجائے 6 دے، 5 دے تو یہ حد سے غلو ہو گیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کفن کا کپڑا بہت قیمتی خریدا جائے۔ نہیں تو عام لوگ دفنائے جاتے ہیں اس کپڑے کے اندر، غریب لوگ، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ خوب قیمتی کپڑا خریدا جائے، یہ غلو ہے۔ اور اللہ کے رسول نے سبب کیا بیان فرمایا؟ دیکھو مٹی ہی میں جانا ہے، اور مٹی میں اچھا کفن ہو یا برا یا معمولی کفن، وہ سب مٹی سڑا کر کے کون سا پہننے کے کام آئے گا؟ تو یہ دوسری شکل ہے کہ بہت زیادہ قیمتی کفن خریدنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک متوسط درجے کا کپڑا ہونا چاہیے اور اسی کپڑے کے اندر میت کو دفنایا جائے۔ آج ذرا سوچنے کی چیز ہے، شاید کبھی خیال نہ کیا ہو، آج میت
کہ کفنانے اور دفنانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے. ہاں، کفنانے اور دفنانے میں آج ہزاروں. آج آدمی جتنا بڑا ہوگا سوچتا ہے کفن بھی اس کے شایان شان، اعلی سے اعلی درجے کی چادر، اعلی سے اعلی درجے کے نعوذ باللہ آج پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پھول. اور بہت سارے لوگوں میں تو اللہ اکبر، ذرا دیکھو، بہترین قسم کی ایک سواری لائی جائے گی، اس پر جنازہ رکھا جاتا ہے، پھر لوگ چادریں چاہتے ہیں، پھول چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کتنے شان و شوکت کے ساتھ جنازہ جاتا ہے. یہ سب غلو ہے، یہ سب غلو ہے. اسلام نے اس سے منع کیا. لا تغالوا فی الکفن فإنہ یصلب صریعا. مٹی ہی میں اس کو ڈال رہے ہو، اوپر سے بھی مٹی ہی ڈال رہے ہو. یہ کفن کیسا بھی ہوگا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے. اللہ، کفن کے معاملے میں صدیق اکبر کا، خلفائے راشدین میں سے بعض لوگوں کا واقعہ جو ہے بڑا عبرتناک. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن سنت پر عمل، کفایت شعاری، سادگی کا عالم تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں تھا کہ والد صاحب کے پاس کفن کا شاید کا پیسہ نہیں ہے گھر میں، اس لیے حضرت عائشہ نے اپنا جو پیسہ اکٹھا کی تھی، اپنے پیسے سے ایک کفن خرید کر کے رکھی تھی. جب صدیق اکبر کے حالات، بیماری بڑھتی گئی، اندازہ لگا تو حضرت عائشہ نے ایک نیا کپڑا کفن کے لیے خرید کر کے رکھ لیا تھا، اس نیت سے کہ والد صاحب کے پاس تو نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کوشش کر کے تھوڑا پیسہ جمع کر کے دھیرے دھیرے کفن کا انتظام کر کے رکھا تھا، خرید رکھ لیا تھا. ایک جوڑا تھا صدیق اکبر جو بیماری میں پہنتے تھے، جوڑا نہیں، قمیص اور ازار پہنتے تھے. مرض الموت میں جب کچھ اندازہ لگا تو صدیق اکبر نے کہا دیکھو مجھے کسی اور کپڑے سے ڈھانپ دو اور انہیں سطر نہ کھل جائے، کوئی چادر وغیرہ پہنا دو، ڈھانپ دو، اور میرے دونوں کپڑوں کو نکال کر کے رد دھل کر کے سکھا دو. صدیق اکبر نے کہا آج دنیا کے اندر کسی ملک کا وزیر، کسی ملک کا بادشاہ، خلیفہ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ یہ صرف صدیق اکبر. جب کپڑا سوکھ گیا تو کہا کہ دیکھو فَإِذَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، ٹھیک کپڑے پہلے سے دھل دیے ہو، ہم کو ہمارے اسی کپڑے میں کفنا دینا. اللہ اکبر. یہ صدیق اکبر تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ساری توجہ کس پر ہوتی تھی؟ آخرت پر. انہی دونوں کپڑوں میں پہنا دینا، ہمیں کفنا دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنی، کہنے کے والد صاحب نہیں، آپ اطمینان رکھیں، میں نے آپ کے کفن کا نیا کپڑا خرید کر کے انتظام کر کے رکھا ہے، ہم اس میں دفنائیں گے آپ کو. اس موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق نقل کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیا اور لوگوں کو بتایا، کہا دیکھو ان الحی احق بالجدید، اگر نیا کپڑا عائشہ تم نے خریدا ہے میرے کفن کے لیے تو یہ کسی غریب کو دے دینا، غریب کے کام آئے گا. زندہ لوگ
نیا کپڑا پہننے کے زیادہ مستحق ہے. یعنی دیکھو، سوچ رہے ہیں کہ مرتے مرتے بھی کوئی نہ کوئی نیکی کر کر کے جائیں. کپڑے کو صدقہ کرنے کی رغبت دلا رہے ہیں. اچھا ایسا کرو، تم نے خرید کے رکھا ہے تو ان پرانے کپڑوں میں مجھے کفنا دینا اور نئے کپڑے کو عائشہ تم صدقہ کر دینا. وہ کسی غریب کے حاجت مند کے کام آ جائے گا. ہم تو مریں گے، کتنا بھی کپڑا ہوگا سب جا کر کے سڑنا گڑنا مٹی میں مل ہی جانا ہے. تو پرانا نئے کے بجائے پرانا مل جائے، نیا کسی غریب کے کام آ جائے گا، غریب کو صدقہ کر دینا، اور وہ ہم سے زیادہ مستحق ہے. ہم مردے سے زیادہ اس نئے کپڑے کون مستحق ہے؟ زندہ. اس طرح سے کہہ کر کے حضرت صدیق اکبر نے منع کر دیا. تو آج صدیق اکبر کے قصے کو ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں، اور آج کفن کے معاملے میں اسراف اور فضول خرچی ذرا دیکھیں. کس قدر سادگی کے ساتھ کفنانے کے بجائے جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ، اور اگر دین سے دور ہے تب تو الامان والحفیظ، معلوم نہیں پڑتا کہ جنازہ ہے یا کہ شادی کر رہا ہے انسان. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها لو مت قبلی لغسلتک. الحدیث. عائشہ، پرواہ نہ کرو، اگر ہم سے پہلے تم مر گئی تو تمہیں غسل میں دوں گا، میں تمہیں غسل دوں گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا. آگے مصنف کہہ رہے ہیں الحدیث. کیا مطلب؟ نہیں، حدیث کا باقی حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. الحدیث، الحدیث یعنی ایک ٹکڑا ضرورت کا جو تھا ہم نے بیان کیا، باقی حدیث کافی لمبی. حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی اور سر میں بڑا درد ہو رہا تھا، بڑی تکلیف، ناقابل برداشت. اس بیماری میں جب بڑی پریشان ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے کہ شاید اب میں نہیں بچوں گی، یعنی اس قسم کی چیزیں نا کرنے لگیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ پرواہ نہ کرو، لو متی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، لو متی قبلی، اگر مجھ سے پہلے تم مر گئی تو لغسلتک، تمہارا غسل جنازہ میں کر دوں گا. یہ حضرت عائشہ کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات تھی. ارے خوش نصیب اتنی کہ اللہ کے نبی اپنے مقدس ہاتھوں سے میرا غسل دیں گے، یہ بڑی خوشی اور حوصلہ کی بات تھی. اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، یعنی اپنے صحیح میں روایت کیا ہے. اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ شوہر وفات کے بعد اپنی بیوی کو غسل دینا چاہے تو غسل دے سکتا ہے، کوئی شرعاً مذاکرہ اور حرج نہیں ہے. ہاں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور تقریباً اکثر اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ زوجین دونوں میاں بیوی غسل دے سکتے ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ عائشہ، اگر میری زندگی میں تمہارا انتقال ہوا تو کسی کو کوئی اور تمہارا غسل نہیں دے گا، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا. یہ تو ہو گئی بات، بالکل حدیث واضح ہے. دوسری حدیث
حضرت علی ابن ابی حضرت اسما بنت امیس کی ہے. اسما بنت امیس رضی اللہ کیا کہتی ان فاطمہ اوصت ان یغسلها علی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا تھا. کیا وصیت کیا تھا؟ کہ میرا غسل جنازہ اگر میں مر گئی تو کون دیں گے؟ ہمارے شوہر حضرت علی دیں گے. دیکھو، اور واقعی حضرت علی نے دیا. اللہ کے رسول نے صرف حوصلہ افزائی کی تھی، عائشہ اگر ہماری زندگی میں تمہارا انتقال ہوا تو تمہارا تم کو غسل جنازہ میں دوں، غسل میت میں دوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وصیت کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کا یہ دستور تھا کہ زوجین ایک دوسرے کو غسل دیتے تھے. کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. حضرت فاطمہ نے وصیت کیا اور کسی نے ان کی وصیت پر انکار نہیں کیا، اور حضرت علی نے غسل دیا. اور کسی صحابی نے اس کے غلط ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. اس کا مطلب سارے صحابہ کا عمل تھا، اتفاق و اجتماع ہے. چلیں، یہ دو حدیثیں تو کیا ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے. اب آگے ذرا دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا غسل جو ہے ان کی بیوی نے دیا تھا. صدیق اکبر کا غسل کس نے دیا؟ ان کی بیوی نے دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف تعاون مدد کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ چیزیں ایک اکیلے غسل نہیں دے سکتا تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت صدیق اکبر کی بیوی نے بلایا تعاون کے لیے اور ان کے ساتھ ملے گئے. لیکن اصل غسل دینے والی کون تھی؟ حضرت صدیق اکبر کی بیوی. بات واضح ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غسل دیا. پھر تیسری روایت، چوتھی یعنی دوسری روایت، اس پہلی دو روایتیں کیا تھیں؟ بیوی شوہر اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے نا. حضرت صدیق اکبر کی بیوی نے تو دوسری طرف ہو گیا، یعنی بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی، ٹھیک ہے نا. مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سنن ابی داؤد کی بھی ہے، حاکم کی بھی بسند صحیح، بہت افسوس کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ افسوس. کہتی تھی لو استقبلت من امری مستدبرت، اب میرے بات جو سمجھ میں آئی یہ پہلے مجھے معلوم ہو گئی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غسل صرف ہم اور آپ کی بیویاں مل کر کے دیتی، باہر کے کسی مرد کو غسل کی ضرورت نہ دینے دیتی. یعنی حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ باقاعدہ اعلان کرے اگر اب میرے بات جو سمجھ میں آئی یہی پہلے ہمارے خیال میں آ گئی ہوتی بات تو حضرت علی وغیرہ نے جو اللہ کے رسول کو غسل دیا کسی کو نہ دینے دیتی. ہم اللہ کے رسول کی بیویاں جو تھی سب مل کر کے اللہ کے رسول کو غسل دیتی، کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. ٹھیک ہے نا، حضرت عائشہ کا فتویٰ. اب آپ کے سامنے 4 روایتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. 2 روایتیں شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور 2 روایتیں بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہیں.
اب یہاں ایک بڑے مزے کی بات اور ہے. حضرت علی نے بیوی کا غسل دیا، کسی نے کچھ نہیں کہا. حضرت صدیق اکبر کی بیوی نے اپنے شوہر صدیق اکبر کو غسل دیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی کہ لو استقبل تو من امری مستدبر تو ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائی. یہ کسی نے مخالفت نہیں کی. بلکہ اور ایک بڑی اہم چیز یاد رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سردی کے موسم میں ہوا تھا. جب تجہیز و تکفین کی باری آئی، سارے لوگ اکٹھا تھے، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی، انتظار کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کا جنازہ غسل مکمل ہو، تکفین کر کے نماز جنازہ پڑھی جائے. سارے لوگ انتظار کر رہے تھے. مسجد نبوی اندر باہر منتظرین صحابہ کرام سے بھری ہوئی، تابعین صحابہ سب تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جب غسل دے کر کے فارغ ہوئی، تکفین کی باری ہوئی، تو صدیق اکبر کی بیوی اپنے دروازے پر کے قریب آئیں، مسجد کے قریب آئیں. آنے کے بعد جو سارے لوگ انتظار کر رہے تھے باہر، آپ ان کے گھر کے باہر، جس میں بہت سارے لوگ تھے، کہا کہ بہت سارے لوگ تو مسجد نبوی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے. بہت بڑا طبقہ تو جو گھر کے سامنے، جیسے آپ دیکھتے ہیں چارپائی ڈال دی گئی، کرسیاں، لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. جو سارے لوگ انتظار کر رہے تھے، صدیق اکبر کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے رسول کے صحابہ، ہم نے اللہ کے رسول کے خلیفہ اپنے شوہر ابو بکر کا غسل دی ہوں. سردی بہت کڑاکے کی ہے، کیا ہمارے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم نے خلیفہ کو غسل دیا ہے. یہی بات، مسئلہ کیا پوچھا ہے کہ کیا غسل دینے کے بعد ہم پر غسل واجب ہے؟ کروں، بہت سردی پڑ رہی، ہمت نہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں، میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں. یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا اور آگے بھی آئے گا. پیچھے گزر چکا ہے، یہ کتاب الطہارت میں یہ بات بہت گزر چکی ہے. یہاں جو بتانا تھا اور جو مقصد ہمارا تھا آپ لوگوں کو بتانے کا، وہ یہ کہ آپ ذرا سوچیں، صحابہ کرام باہر بڑی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تابعین بھی ہیں، ابھی تو صحابہ ہی کی بڑی تعداد ہے. صدیق اکبر کی بیوی نے پوچھا مسئلہ اور بتایا، میں نے خلیفۃ الرسول ابو بکر کو غسل دیا ہے، کیا ہم پر غسل واجب ہے؟ سارے لوگوں نے کہا غسل واجب نہیں ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم عورت ہو، تمہارا تو نکاح ٹوٹ گیا تو تم نے کیوں دی. سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب اجماع صحابہ کا اجماع، یہی سب کا مسئلہ تھا. لیکن حنفیہ کے ہاں یہ چیز جائز نہیں. مجبوری ہے تو ان کے یہاں بیوی تو اپنے شوہر کو مجبوری کی بنا پر غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا. یعنی تھوڑا سا ڈھیلے بھی ہوئے تبھی حدیث کی مخالفت سے نہیں بچ سکے. یہی ہے حدیثوں کی مخالفت کا. اب پتہ نہیں، کہتے نہیں ہمارے امام نے قرآن و سنت کا نچوڑ، پتہ نہیں اب کون سی سنت ہے جس کا یہ خلاصہ نچوڑ ہے، کون سی حدیث ہے جہاں جو اس کے مخالف کوئی حدیث ہو. سمجھ گئے نا؟ تو باتفاق علماء، جمہور اہل علم کے نزدیک زوجین ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. لیکن حنفیہ کے ہاں جائز نہیں.
اگر مجبوری ہو تو ایک طرفہ فیصلہ، کیا؟ مرد اپنی بیوی کو نہیں نہلا سکتا، مرد غسل نہیں دے سکتا، لیکن اگر مجبوری ہے تو عورت اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ، نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی شرم لگتا ہے، شرم آتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اگر نہلائے تو اگر وہ کچھ ضرورت محسوس ہے، کچھ کرنا چاہے تو اس سے وہ کر سکتا ہے۔ ارے اتنی گھناؤنی بات، شوہر کو ایک وہی چیز یاد آئے گی؟ لیکن بیوی اگر مر گئی، شوہر مر گیا، بیوی نہلانا چاہے تو بیوی چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ ہے، یہاں خطرہ ہے، شوہر اپنی بیوی کو نہلائے تو خطرہ ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو نہلائے تو کوئی خطرہ نہیں۔ ایک تو فلسفہ، یہ فلسفہ ذرا دیکھیں، بے شرمی کی بات۔ دوسری چیز، اور غور سے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی بات۔ دوسری چیز یہ، دوسری وجہ یہ کہ بیوی اگر مر گئی تو شوہر کا سارا رشتہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا؟ ذرا دیکھو، کچھ نہ کچھ نکالیں گے نا، اپنے غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نقطہ ایسے نکالیں، واہ، اس کو کہتے ہیں فقہ، سمجھ گئے نا؟ آج فقہا کا یا فقہا کے مقلدین کا ایک بڑی فقاہت یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا نقطہ نکالو کہ اس سے بات بن جائے کہ نہیں ہمارا مسئلہ مذہب اچھا ہے۔ ہندوستان کے ایک بڑے شہر، مسلم اکثریتی شہر میں تھا، ایسے پروگرام کے بعد ایسے کہ بیٹھے تھے تو صاحب اب جس کو کہتے ہیں چھوڑنے لگے، ڈینگے مارنے لگے، بھائی ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں ایک بہت بڑا مفتی تھا، عالم تھے ہمارے، اس وقت جب وہ تھے دنیا میں کوئی عالم ان کے ٹکر کا نہیں تھا، جو مسئلہ کسی کو نہیں معلوم وہ مسئلہ وہ حل کر دیتے تھے۔ پھر ایک مثال دی، کہا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی سے کہا یہ نالی بہ رہی ہے، اگر تم اس کے باہر گئی تو تم کو طلاق۔ نہیں سمجھے؟ شوہر نے ناراض ہو کر کے اپنے بیوی سے کیا کہا؟ اگر تم یہ نہر کراس کی تو تم کو طلاق۔ غصے میں منع کرنا چاہتا ہوگا، اور بیوی ایک دن پار کر گئی، برج وغیرہ رہتا ہے نا، پار کر گئی، نہر جانتے ہو نا، ندی نالے میں، تو سارے علماء نے فتویٰ دیا تمہاری بیوی تم پر حرام۔ کیوں حرام؟ شوہر نے کہا تھا طلاق کے معلق، اگر یہ نہر تم نے پار کیا آئندہ کا بھی تو تم کو طلاق۔ اب نہر پار کر گئی، طلاق پڑ گئی۔ فلاں مفتی نے دیا، سارے مفتی نے دیا، یا ہمارے مفتی جو فقہ جانتے تھے، فقیہ تھے، ان کے پاس آیا تو کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوا، ایک نہیں 1000 مرتبہ جائے اور آئے، طلاق پڑے گی ہی نہیں۔ سارے علماء اکٹھا ہو گئے اور آ کر کے اکٹھا ہوئے، بھائی صاحب کیسے نے فتویٰ دیا؟ کہا تم سب کا فتویٰ غلط ہے، میرا فتویٰ جو ہے وہ فقہ، اس کو فقہ کہتے ہیں، ہمارا فتویٰ بالکل درست ہے۔ لوگوں نے کہا، اس نے کہا تھا اگر نہر پار کیا تو تم کو طلاق، نہر پار کر گئی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق نکاح تو ختم ہو گیا، طلاق پڑ گئی۔
لیکن دیکھا ہمارے مفتی نے کہا اللہ کے بندو کیسے پار ہوگی؟ کہا نہر پار کر دیا. کہا اس نے کہا تھا اگر یہ نہر تم نے پار کیا تو تم کو طلاق. جس وقت وہ کہا تھا وہ پانی تو بہ کے چلا گیا تو وہ نہر کہاں کا؟ جس نہر کی طرح وہ اشارہ کیا تھا تو اس نے تو دیکھا. کہتے ہیں اس کو اللہ کے بندے اس نے پانی نہیں کہا تھا نہر. اور نہر پانی والی بھی ہوتی ہے بنا پانی والی بھی جو سوکھی رہے اس کو بھی نہر کہتے ہیں. اس کو جنت کوئی نہیں کہتا, کھیتی اور گارڈن نہیں کہتا. یہ جھوٹی لنترانیاں. ہمارے ہاں اسی چیز کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی اب حدیثیں اتنی حدیثیں مخالف ہیں تو پہلا تو کیا تھا؟ شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. کیوں؟ شوہر کی نیت خراب ہو گئی تو مری بیوی نہلاتے نہلاتے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ, اس کے لیے حلال نہیں. تو شوہر, لیکن بیوی شوہر مر جائے تو بیوی کو کیوں؟ بیوی کو کچھ شیطانی حرکت بھی سوجے گی تو کچھ کر نہیں سکے گی وہ, اس لیے بیوی تو ہے. اور دوسرا بڑا نقطہ وہ یہ کہ شوہر اگر مر گیا بیوی غسل دے گی. شوہر بیوی اگر مر گئی, بیوی اگر مر جائے شوہر اس کو غسل دے گا تو مرتے ہی شوہر کا کوئی رشتہ بیوی سے باقی نہیں رہ گیا, یعنی نکاح ختم. یہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے صغیر میں کہتے ہیں نہیں دنیا کے ایرے گہرے بیوی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں لیکن شوہر کو 1 کلومیٹر دور رکھا نہیں, وہ نہیں آ سکتے. کیوں؟ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. اور جن کا کبھی نہیں نکاح تو دیکھ رہے ہیں, غیر محرم دیکھ رہے ہیں لیکن شوہر کو نہیں. شوہر بیچارہ یہیں دبئی سے گیا, بیوی کا انتقال, پنجاب کی بات ہے, پاکستان پنجاب کی, یہاں سے گیا روتا دھوتا, ایئرپورٹ سے گیا, لیکن قریب پہنچا تو کہتے ہیں کہ دیہات تھا اس لیے برآمدہ جو ہوتا ہے جنازہ نکال کر کے, کیونکہ گھر میں گرمی ہوتی ہے تو کہیں برآمدے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ باہر کی عورتیں آئیں یا لوگ آئیں تو بیٹھنے کی بھی جگہ رہے اور ہوا بھی ملتی رہے. تو اس کو جہاں سے اس کے گھر کی باؤنڈری تھی اس کے پہلے ہی روک دیا. نہ میری بھی بیوی تمہاری کہاں طلاق پڑ گئی, تمہارے لیے حلال ہی نہیں. یہ بیکار سے. تو اس لیے تو شوہر نہیں غسل دے سکتا لیکن بیوی غسل دے سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بیوی شوہر مر جائے تو بیوی پر عدت گزارنا ہے, ابھی اس کا کنیکشن شوہر سے باقی ہے. یہ اس کو فقہ کہا جاتا ہے. ایسی فقاہت کے لیے اتنی حدیثیں چھوڑی جاتی ہیں اور کہتے ہیں نہیں دین کی سمجھ. میرے بھائیو یہی ہے کہ جھوٹی تعویلیں کرنا اور حق قبول کرنے کے بجائے حق سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹی تعویل تحریف کر کے اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں ہم منکر نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس یہ دلیل ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ظلم آج شوہر پر اور بیوی پر یہی ہے. اب یہ پتہ نہیں جو کہتے نکاح ٹوٹ گیا, اچھا وراثت ملتی کہ نہیں ملتی؟ شوہر اگر بیوی رہی نہیں گئی تو وراثت, نکاح ٹوٹ گیا, کوئی تعلق نہیں رہ گیا تو آخر وراثت میں کیوں حصہ ہے؟ شوہر مر گیا تو بیوی کا وراثت میں حصہ, بیوی تو شوہر کا حصہ وراثت میں ہے. اور پھر قیامت کے دن جنت میں اگر بیوی کیا ہو اللہ تعالیٰ پھر نکاح کروائے گا؟ نہیں دنیا میں تمہارا نکاح تو ختم ہو گیا. تو کہاں وہ بیوی ختم, اب اگر جائے تو نکاح پڑھوایا جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو یہ ملا کہتے ہیں ہاں وہاں بھی حلالہ کروا کر اللہ تعالیٰ جسے یہاں حلالہ کرواتے ہیں. تو یہ بیکار سی باتیں ہیں, آپ اس پر اطمینان رکھیں. ہاں یہاں ایک مسئلہ اور ہے, کیا میاں بیوی کے علاوہ بھی
مرد عورت کچھ ایسے ہیں جو آپ کسی ایک دوسرے کو غسل دے سکیں، تو اکثر اہل علم جمہور کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی محرم عورت ہے، محرم مرد ہے، اپنے محرم عورت کو غسل دینا چاہے، عورتوں کے تعاون کے ساتھ جہاں سطر وغیرہ جسم کا وہ حصہ جو سطر کا ہے وہ نہیں کھلتا، جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ، ان تمام چیزوں کو دھلنا چاہے، وہاں حاضر رہنا چاہے تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں، اور ایسے ہی عورت بھی کر سکتی ہے، بہن محرم عورتیں۔ لیکن اگر بلوغت کو بچے نہیں پہنچے ہیں، بچیاں چھوٹی ہیں، جیسے مثال کے طور پر 8-10 سال کا کوئی بچہ مر گیا، ماں بہن چاہتی ہی نہلائے تو کیا نہلا سکتی ہی نہیں، نہلا سکتی۔ ایسے ہی بچی ہے بھی، چھوٹی سے ہے، ابھی جوانی کو یا ابھی ایسے عمر کو نہیں پہنچی ہے کہ ایسی پوزیشن میں کہ واقعی اس کی طرف لو یعنی کوئی غلط حرکت ہو، تو کیا بھائی ہے، بہن ہے، ماموں ہے، چچا ہے، اپنے غیر محرم میں، تو کیا ایسے موقع پر اس بچی کو نہلا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ تو اکثر اہل علم کہتے ہیں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں، انسان اگر ایسے موقع پر اور عورتیں نہلا رہی ہیں، اگر وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، پانی ڈال دے رہا ہے، ہاتھ پیر دھل دے رہا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ میرے خیال سے چند مسائل تھے۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ الغامدیۃ فی الزنا قال ثم امر بها فصلی علیہا ثم دفنت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک غامدیہ یہ پورا قصہ نقل نہیں کیے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ غامدیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے، شاید کہ ذہن میں نہ ہو۔ غامدیہ نامی ایک خاتون تھی، ان سے زنا ہو گیا، زنا، اور زنا سے حمل قرار پا گیا، اور اب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بڑا ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف کے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ جن کے دلوں میں تقوی ہے وہ گناہ سے تو بچتے ہیں، لیکن اگر کبھی شیطان وسوسہ دلا کر کے برائی کروانے میں ان پر غالب آیا تو جب اور کروا دیا، جیسے شیطانی حملہ ختم ہوتا ہے تو ان کا دل اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہوتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ تو یہ غامدیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا، اس سے غلطی ہوئی، حمل قرار پا گیا، لیکن اب بہت پریشان، نیند حرام ہو گئی، دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہی ڈر لگا ہوا کہ اللہ اسی حالت میں اگر میری موت ہو گئی تو اتنا بڑا گناہ لے کر کیسے تیرے سامنے حاضر ہوگی، کیا جواب دوں گی؟ بہت ہی زیادہ پریشان نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے کہ یا رسول اللہ انی حبلی من الزنا، یا رسول اللہ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو میں حمل سے ہوں، یہ حرام ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، حرام کا بچہ ہے، ہم سے زنا ہو گئے، آپ مجھ کو پاک کریں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو واپس لوٹایا، پھر آئیں، پھر اللہ کے رسول نے واپس لوٹایا، بار بار، چونکہ پیٹ میں بچہ ہے، اس کا تو کوئی کو سنے، رجم کیا جائے تو وہ بھی ختم ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا جاؤ جب ولادت ہو جائے گی، ڈیلیوری کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد آنا، تب تم کو ہم رجم کریں گے۔ بیچاری صبر کرتی رہی، ولادت ہوئی، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ یہ بچہ
تولد ہوا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا ولادت کے بعد ہم کو آپ پاک کریں گے، رجم کریں گے، ہم سے گناہ ہوا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا عمل کے بعد ولادت کے بعد یہ بچہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ فرمایا اچھا جاؤ، ابھی تم کو رجم کریں گے تو بچے کو دودھ کون پلائے گی، جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ۔ واپس چلی گئی بیچاری، لیکن اللہ کا اتنا ڈر، اتنا خوف کہ نہ بھاگتی ہے نہ چھپتی ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے دنیا میں کہیں بھی چھپی لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی، یہی ڈر ہونا چاہیے۔ گئی بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد آئی، یا رسول اللہ اب تو بچہ بڑا ہو گیا، اب رجم کریں۔ اللہ رسول نے فرمایا ابھی بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے، جب کھانا کھانے لگے اور تمہارے دودھ کا محتاج نہ رہے تب آنا، تب رجم کروں گا۔ بیچاری پھر واپس گئی، دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ بچے کو جلدی کھانے پینے والا بنائے۔ جب بچہ ذرا کچھ پکڑنے لگا، حالانکہ ابھی دودھ، سمجھیں گے نا، کچھ بچے دودھ پیتے ہیں لیکن پکڑنا آ جاتا ہے، پکڑنے لگا تو عورت بیچاری اپنے بچوں کے لیے ایک ٹکڑا روٹی لی۔ جب نبی علیہ السلام کے قریب پہنچی تو اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا بچے کو پکڑا، بچے نے پکڑ لیا۔ اب آئیے اللہ رسول کے خدمت، یا رسول اللہ دیکھیں میرا بچہ روٹی کھانے لگا، اور آپ نے فرمایا تھا جب بچہ دودھ پینا بند کر دے تب، اب بچہ روٹی کھا رہا ہے دیکھیں ہاتھ میں باقی ہے، اب ہم کو آپ پاک کریں۔ اللہ رسول ذرا اور ٹال رہے تھے، لیکن صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس بندی کو کب تک آپ لوٹائیں گے، بچے کی کفالت میں کر لوں گا، آپ اس کو رجم کر دیں۔ لوگ لے گئے، اس عورت کو رجم کیا، اور رجم کرنے کے بعد جب لوگ لوٹ کر کے آئے تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لوگو وہ حامدیہ عورت لقد تابت توبتن، اس نے ایسی توبہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا ہے، ایسی زبردست توبہ اللہ تعالی کے دربار میں کیا ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے گنہگاروں پر تقسیم کیا جائے تو اس کی دعا کے برکت سب کی مغفرت ہو جائے۔ سمجھے نا، یہ عورت لائی گئی، جب رجم کر کے لوگ فارغ ہوئے، جان نکل گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لے جاؤ اس کو۔ لوگ لے گئے، اس پر جنازہ پڑھے اور قبرستان میں دفنا دیا۔ ہاں، فصلہ نہ پڑھنا، کیا فصل لیا، یعنی اللہ کے رسول نہیں پڑھی، لوگ اس پر جنازہ پڑھی گئی، مجہول کسے گا، پڑھی گئی۔ تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو انسان اس طرح سے حدود میں قتل کیا جائے، زنا میں، چوری میں، قتل میں، ایسے انسان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمان قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اس حدیث پر جو بحث ہے اگلے ہفتے ہم کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔